برصغیر کے ایک مایہ ناز کہانیکار افسانہ نویس جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، سعادت حسن منٹو کی بہت زبردست کہانی ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک زبردست کہانی ہے۔ اس میں ہوتا ایسے ہے کہ جب بٹوارا ہوا تو دونوں ممالک پاکستان اور ہندوستان میں لوگ تو بٹ گئے، لیکن اس میں کچھ پاگل لوگ تھے، یعنی وہ پاگل ہمارے لیے پاگل تھے، ان کی تقسیم ہونی باقی تھی۔ تو اس میں ایک پاگل تھا جو نہ ادھر جانا چاہتا تھا نہ ادھر جانا چاہتا تھا، اور وہ ہر ایریا کو، پاکستان کے ایریا کو اور ہندوستان کے ایریا کو ٹوبہ ٹیک سنگھ ہی سمجھتا تھا۔ تو پھر وہ جو لوگ تھے اس کو اٹھانے کے لیے ٹرک میں لے کے جا رہے تھے۔ اب وہ اتر گیا اور وہ کہنے لگا کہ گڈ مین دی لالٹین، ان کا ایک تکیہ کلام تھا، وہ کہہ رہا تھا، اور پھر یہ کہتے کہتے وہ نو مینس لینڈ میں کھڑا ہو گیا، اور نو مینس لینڈ میں کھڑے ہو کے یہ کہنے لگا، اور اس طرف والے انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے پاس آئے گا، اور اس طرف والے انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے پاس آئے گا، لیکن وہ نو مینس لینڈ میں یہ کہتے 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 ان کی سانسیں پوری ہو گئی اور وہ مر گیا۔ پنجاب کا ایک خوبصورت علاقہ جس کو ٹوبہ ٹیک سنگھ کہتے ہیں، آپ کو وہاں لے جاتے ہیں۔ میرا دل آج بہت بوجھل ہے، بہت دکھ اور درد کے ساتھ آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ جس میں ایک عجیب قسم کی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ ہوا یوں ہے کہ ایک بھائی نے تکیہ اٹھایا اور بہن کے منہ پہ رکھا اور اس کو دبوچ کے کتنے ٹائم تک پتہ نہیں ان کی سانسیں روکی، اور آہستہ آہستہ کر کے ان کو جو ہے نا مار دیا۔ اور اس کو مارنے کے بعد اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا فادر، وہ اس کو جگ سے پانی کا گلاس بھر کے دیتا ہے کہ بیٹا پانی پیو، چلو تم نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ اب یہ اس بدنصیب گھرانے کی کہانی ہے جہاں پہ ایک 22 سالہ لڑکی جس کا نام ماریا ہے، اس کو باپ اور بیٹا اپنی ہوس کا نشانہ بناتے رہے کتنے دنوں تک، اور جب وہ یعنی کہ بقول نیوز کے، بقول یعنی کہ بہت سارے ذرائع کے کہ وہ حاملہ ہو گئی، تو اس یعنی کہ اپنی سماجی طور پہ اپنے رتبے کو، اپنی غیرت کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس معصوم بچی کی جو ہے قربانی دے دیا، اس کو بینٹ چڑھا دیا، اپنی نام نہاد غیرت کے بینٹ چڑھا دیا۔ اور ان کی بھابھی جو ہے وہ واقعہ دیکھ رہی تھی، اور وہاں پہ ان کا کوئی جو چھوٹا بھائی تھا وہ پریٹنڈ کر کے موبائل سے اس کو ریکارڈ کرنے لگا۔ تو اس سچویشن میں جب وہ مر جاتی ہے تو سچی بات ہے میں اندر سے جیسے کوئی ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ویڈیو بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوراً یہ جو واقعہ تھا اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ یار ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں جس میں چھوٹی بچی جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتی، وہ گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ یہ تو جیسے امردہ پٹن کی کہانی ہے جس میں وہ کہتی ہے عورت ہے وہ گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہے، اندر رکھو گے تو چوہے کھائیں گے یا اس میں جو باس پڑ جائے گی، اور باہر رکھو گے تو کبھی نوچیں گے اس کو۔ تو عورت جائے تو جائے کہاں؟ عورت پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے بیٹی ہوئی ہے، ہاں بیٹی بیٹی بھی ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب بیٹا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں اور بہت ساری منتیں منا جاتی ہیں اور بہت کچھ کیا جاتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں لڑکی کا پیدا ہونا یعنی کہ وہ ایک مایوب سمجھا جاتا ہے، وہ لڑکی جو ہے وہ لائبلٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، اور لڑکا جو ہے وہ ایسٹ ہے، یعنی اس کو اثاثہ سمجھا جاتا ہے، مرد کو اثاثہ سمجھا جاتا ہے اور لڑکی کو رسپانسبلٹی یا ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ آج کی دنیا جس میں سائنسدان جا کے اپنا مریخ پہ کالونیاں جو ہے نا وہ کھڑی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، روبوٹ تک دنیا چلی گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا آ گئی ہے، اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ٹیکنالوجی میں ہم نے بڑے جو ہے نا وہ مارکے سیٹ کر لیے ہیں، لیکن ہم لوگ کہاں بکھرے ہیں؟ ہم لوگ وہی سوئی کی طرح، کوئلوں کے بیل کی طرح اسی چکی میں پیس رہے ہیں،
اور ہمارے یہاں کامنلی یہ کہا جاتا ہے کہ شاید جو عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی وغیرہ میں محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ عورتیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ تو گھروں میں ہی محفوظ نہیں، جس کا یہ جو توبہ ٹیکسنگ والا واقعہ ہے یہ منہ بولتا سلوک ہے، جس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس بارے میں سوچنا ضروری ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے خوف میں، وہ بڑی ہوتی ہے خوف میں، وہ تعلیم حاصل کرتی ہے خوف میں، اس کا گھر سے باہر نکلنا خوف میں، اس کا گھر میں رہنا خوف میں، اور باہر آنا جانا خوف میں، اور اس کا نوکری کرنا خوف میں، یعنی اس کا جینا مرنا آخر تک جو یعنی کہ قبر میں دفن ہونا ہے وہ بھی خوف میں ہوتا ہے، اور قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی وہ محفوظ نہیں، اتنی حد تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیماری ہوتی ہے جس میں یعنی کہ قبروں سے نکال کے عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ریپ کیا گیا۔ ایک خطرناک قسم کی بات ہے، مجھے سچی بات ہے مجھے الفاظ نہیں مل رہے اس واقعے کو میں کس طریقے سے ڈپکٹ کروں اور کس طریقے سے سمرائز کروں، بٹ اس واقعے نے دل جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور جو بھی ذی شعور انسان ہے جو حساس ہے وہ اس واقعے سے ضرور یعنی کہ وہ ٹوٹ چکا ہوگا، وہ بالکل ہل گیا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ صنفی جو ہمارے پاس یعنی کہ انیکوالٹی ہے، یہ قدرشاہی سماج ہے جس میں ہم نے جو طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ مرد کو بنایا ہوا ہے، اب جس میں سارے طاقت کے ایریاز جو ہے اس میں مرد ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بیٹے کو یعنی باپ نے یا بھائی نے مل کے اس کو اس طریقے سے تکیہ منہ پہ رکھ کے مارا ہو، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہن جو ہے اس کو تکیہ منہ پہ رکھ کے یعنی اس کو وکٹم بھی اس کو بنایا گیا، شکار کو بھی اس کو بنایا گیا، اپنی حرس کا نشانہ بھی اس کو بنایا گیا، اور بعد میں مارا بھی اس کو گیا، جان سے بھی گیا، اور اس کے بعد جان سے جانے کے بعد ہم لوگ اسی طریقے سے اس ماہ مقدس میں یعنی کہ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور سحر بھی کر رہے ہیں، افطار بھی کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ نہیں ہوا ہے۔ پولیس نے اپنی جو جیسے خانہ پوری ہوتی ہے وہ ویسے ہی کام کیا، لیکن کیا کرے گا، کیونکہ سماج جو ہے ایک مردہ سماج ہے، جو سماج مردہ سماج ہو جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو یعنی کہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور زندہ کرنے کے لیے ہمیں سماجی شعور چاہیے، سماجی تعلیم چاہیے، کریٹیکل تھنکنگ چاہیے، اور وہ شعور چاہیے جو ہمارے ذہن کو جسم کو جلا بخشے، اور رشتوں کی پہچان ہمیں پتا ہو کہ یہ بھائی اس کا رتبہ کیا ہے، بہن ہے تو اس کا رتبہ کیا ہے، اگر فادر ہے ہمارا باپ ہے تو اس کا رتبہ کیا ہے، اور بہن کا رتبہ آپ کو پتا ہے، یعنی کہ آپ کتنے مذہبی جو ہے نا وہ حوالے دیتے ہیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بہن کا رتبہ کیا ہے، یعنی کہ میں اس کا مثال کے لیے یہاں پہ مثال نہیں دے رہا، بٹ آپ دیکھ لیں اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ آئیں اس پہ سوچیں، غور کریں کہ ہمارا سماج جو ہے وہ کس ڈگر پہ چل پڑا ہوا ہے، کہ ہم نے یہ کیا کر رکھا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عورتوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ گھر میں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو انکل کے ساتھ ہیں یا تھوڑی بہت جو ہمارے اگر اس چیز پہ بات بھی کی جائے تو ہمارے دوست جو ہیں اخلاقیات میں سبق دینے پہ آ جاتے، یا اس پہ کوئی ڈرامہ وغیرہ چلے تو اس میں بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ کب بات ہوگی، اس پہ آج بات ہوگی، جب ہم شعور کی اس دھارا پہ چل پڑے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے پاس جتنے بھی آس پاس ہر دوسرے گھر میں میرے گھر ایک ماریا جو ہے وہ اس کا شکار نہ بنے، کہ بعد میں یعنی کہ کسی کو خون کے آنسو رونا نہ پڑے۔ تو پڑوس میں کئی اور جہاں بھی ہر گھر میں ایک ماریا بستی ہے، خدارا اپنی بچوں کو اس طریقے سے نہ ماریں، اور یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے، جان کو ختم کرنا پوری انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے۔ تو اس چیز کو ہم کب سمجھیں گے؟ آئیں شعور پیدا کریں اور آپس میں بیٹھیں اور اس چیز پہ سوچیں، اور حکومت کو بھی
اس کے خلاف کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے کہ جو کلپریٹ جو ہے ان کو سخت سخت سزا دینی چاہیے. جیسے پنجاب میں بہت سارے اور واقعات ہوئے اس میں سزائیں ہوئی, لیکن اس واقعے میں ہمیں لگتا نہیں ہے کہ 2-3 دنوں سے کوئی ایسا کچھ ہو. ہم نارمل زندگی گزار رہے ہیں, لوگ شاپنگ کر رہے ہیں, عید کا سما بنا ہوا ہے. تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کل کنا کو اگر اس پہ کوئی ایکشن نہ دیا گیا تو پھر کوئی اور ناریہ جو ہے وہ نہ ایسا شکار بن جائے جس کے منہ پہ کوئی بھائی تکیا رکھ کے اس کو یعنی کہ اسٹرینگولیٹ کر کے مار نہ دے, اور باپ اس کو پھر جو ہے نا شاباشی دے کے بڑا بہت اچھا کام کیا, پانی پلانا شروع کر دے. تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماریا نے نہیں سوچا ہوگا کہ عید پہ وہ چیزیں خریدیں گی, وہ چوڑیاں خریدیں گی, وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلے گی, اور بہت ساری چیزیں انہوں نے سوچ کے رکھی ہوں گی. پتہ نہیں کیوں اس کے بھائی اتنے شفاق اور قاتل بن گئے, اور اس کے فادر جو ہیں وہ اس سے یعنی کہ مل کے انہوں نے قتل کر دیا. کیا کریں ہم لوگ, بس ایسے ہی یعنی سینٹیمنٹس ابھارتے رہیں گے اور ان باتوں کا انتظار کرتے رہیں گے کہ کب جو ہے یہ واقعات جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے, یا ایک واقعہ ہوتا ہے تو ایک کے بعد دوسرا خود بخود ترک ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ سندھ میں حیدرآباد میں یسرا کا واقعہ ہوا تھا, جن میں وہ یعنی کہ جس کا کوئی قصور نہیں تھا وہ قتل ہو گئی, اور اس کا بھائی جو ہے ان کو بہت ساری گولیاں لگی, اس کے بعد ہاسپٹل میں وہ قتل ہو گیا, اور قتل کرنے والا خود کو انہوں نے مار دیا. تو ایسا اسینٹرک ایٹیٹیوڈ سماج میں کیوں ہے؟ سماج کو تریاق کی ضرورت ہے, اور سماج کو ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی پاگل خانہ ہے. اصل میں وہ توبہ ٹیک سنگھ والی کہانی ہی ہے, منٹو والی کہانی. سارا ہمارا جو ہے نا یہ ہمارا وطن جو ہے وہ توبہ ٹیک سنگھ والی کہانی بن گیا ہے. منٹو جو ہے نا وہ کتنے 100 سال پرانی ان کی کہانیاں ہیں, لیکن آج کے سماج میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پیریڈ ہے یا ایرا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس سے کتنا زیادہ ریلیٹ کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف توبہ ٹیک سنگھ بہت ساری کہانیاں, بو کہانی ہے ان کی, جو ٹھنڈا گوشت کہانی وہ تو بالکل اس طریقے کی ہے کہ جس میں آپ پڑھنے کے بعد خود بخود آپ کو جو ہے نا ایک عجیب قسم کا رجحان آپ اس سے گزریں گے. تو یہ تو ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. تو ماریا جو ہے وہ صنفی ایک برتاؤ کا شکار ہوئی ہے. تو ہم کب تک جو ہے وہ قدر شاہی سماج کو ویلکم کرتے رہیں گے اور ان کی چیزوں کو مانتے رہیں گے؟ یہاں پہ عورت کی عزت کو, ڈگنیٹی کو, آنر کو ریکگنائز کرنا ہوگا. کتنی قانون سازی ہوئی ہے سینٹ میں, کامن اسمبلی میں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. ہماری پولیس جو ہے وہ بیوروکریسی اور دوسرے بڑے جو ہمارے لوگ ہیں عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے مشیر عمرا ان کو پروٹوکول دینے میں مصروف ہے. ان کلپریٹ کو کون سزا دے گا؟ ان کو سزا ضرور دینی چاہیے, تبھی ہم ماریا کے ساتھ انصاف کر سکیں گے. اور ہمارے سماج میں نور مقدم والا واقعہ, حیدرآباد کی جو ٹریجڈی یعنی کہ جو یسرا کے ساتھ ہوئی وہ واقعہ ہو, یا یہ ماریا کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے, اس کو یعنی کہ آپ ریلیٹ کریں گے تو آپ کو ایک سیم ایلیمنٹ ملے گا کہ ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں. ہم کرمنلٹی کے اس نہج پہ پہنچ رہے ہیں جس میں ہمارا سماج جو ہے نا اس کو مجبوراً ہمیں ڈیڈ سوسائٹی کہنا پڑ رہا ہے. کچھ بھی نہیں رہا, یعنی کہ آپ گھر سے نکلے محفوظ نہیں ہے, گھر میں بیٹھے تبھی محفوظ نہیں ہے, چھوٹے بچے تبھی محفوظ نہیں ہے, بڑے ہیں تبھی محفوظ نہیں. تو عورت کو اس طریقے کا آپ نے کموڈیٹی بنا کے رکھ دیا ہے, اور اس کو بھلے برقعے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ بھائی آپ برقعے میں محفوظ ہو, پر اب وہ بچی نے تو کوئی برقع نہیں پہنا ہوا تھا نا, وہ سوئی ہوئی تھی, سر پہ منہ پہ تکیا رکھ دیا, ان کو جو ہے نا اسٹرینگولیٹ کر کے مار دیا گیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, اور ہم سب آواز بلند کرنے والے لوگ ہیں, آواز بلند کریں اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دلائیں, اور یہی ماریا کے لیے انصاف ہوگا.